ہندوستان کے حوالے سے جس قسم کے رد عمل، جس قسم کے بیانات امریکی حکومت کی طرف سے سامنے آئے، اس کے بعد ہندوستان کی حکومت بھی شدید دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ چین کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، چین نالاں ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ ہندوستان سے ناراض دکھائی دیتا ہے۔ جب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے، اس کے بعد بھی انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے پاکستان کے آرمی چیف کے لیے۔ آج بھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک گریٹ پرسنالٹی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہا جاتا ہے کہ سینے پر مونگ دلنا، یہی کچھ صورتحال اس وقت امریکی حکومت کی اور امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے بیانات کے بعد ہندوستان کی ہے۔ ہندوستان کے حوالے سے جس قسم کے رد عمل، جس قسم کے بیانات امریکی حکومت کی طرف سے سامنے آئے، اس کے بعد ہندوستان کی حکومت بھی شدید دباؤ کا شکار نظر آتی ہے، اور ہندوستان کے بارے میں اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جہاں آج کی پریس کانفرنس میں ذکر کیا اپنے کردار کا، اسرائیل اور ایران کے مابین ہونے والی جنگ کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اس جنگ کو رکوایا گیا، امریکہ کا کردار کیا تھا، اور اس جنگ کے رکوانے کے لیے امریکی حملے کے اثرات کیا ہوئے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ جو ہے انہوں نے ایران پر جو حملہ کیا تھا وہی وجہ بنی کہ اس کے بعد جنگ بندی ہوئی ایران اور اسرائیل کے مابین۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا ٹلٹ کچھ ایران کی طرف بھی نظر آیا۔ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ ایران کو اب مالی مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے ایران کو اپنا تیل بیچنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اپنی اس گفتگو کے دوران اپنا کردار بیان کرتے ہوئے، امریکہ کا کردار بیان کرتے ہوئے، اسرائیل ایران جنگ کی بات کرتے ہوئے، انہوں نے ایک تذکرہ پھر ایک بار کر دیا جس کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں۔ جب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے، اس کے بعد بھی انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے پاکستان کے آرمی چیف کے لیے، لیکن آج بھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک گریٹ پرسنالٹی ہیں۔ گویا پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر ایک گریٹ پرسنالٹی اور انسپائریشنل ایک لیڈر ہے، یعنی گویا متاثر کن شخصیت ہیں۔ پاکستان کو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، پاک بھارت جنگ کے بعد جس قدر پاپولیرٹی اور جس قدر سپورٹ ملی پوری دنیا سے، اور خاص طور پہ اگر بات کی جائے پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر کو جو پذیرائی ملی، اس سے پاکستان کا کردار بہت بڑھ چکا ہے، پاکستان کا قد کاٹ بڑھ چکا ہے، اور پاکستان کی افواج کا قد کاٹ بڑھا ہے، اور پاکستان کی جو دفاعی صورتحال ہے اس کو بھی مختلف جگہوں پہ زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے مابین ہونے والی جنگ میں پاکستان بھرپور طریقے سے جواب نہ دیتا، بھارت کو شکست نہ ہوتی، تو جو اس وقت عالمی سطح پہ پاکستان کو پذیرائی حاصل ہے، خاص طور پہ افواج پاکستان کو اس قدر پذیرائی بھی نہیں ملتی، لیکن پاکستان کی افواج کے اس مضبوط پاکستان کی دفاع کرنے کے حوالے سے اس وقت ہر میٹنگ میں، ہر محفل میں کہیں نہ کہیں تذکرہ ضرور پاکستان کے آرمی چیف کا بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جو رد عمل جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اگر ٹریول ایڈوائزری کی بات ہو، دیگر معاملات کی بات ہو، تو امریکی حکومت اور ڈونلڈ ٹرمپ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے ہندوستان کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ ٹارگٹ اب تک وہ ہندوستان کو کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ جب دونوں ملکوں کے مابین جنگ تھی، اس وقت جو پاکستان نے کردار ادا کیا، پاکستان سے امریکی حکام کی جو بات چیت ہوئی، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت ہوئی، پاکستان کی لیڈرشپ سے، فوجی لیڈرشپ سے اور سیاسی لیڈرشپ سے جو امریکی حکام کی بات چیت ہوئی، اس کے بعد پاکستان نے جس رویے کا اظہار کیا تھا، اس سے بھارت نے کم از کم اس رویے کا اظہار نہیں کیا۔ سعودی وزیر خارجہ بھی آئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ممالک جنگ ختم کرنے پر زور دے رہے تھے، ہندوستان ایک ہی رونا روتا رہا کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہے۔ پاکستان نے جہاں اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہندوستان ہمارے یہاں دہشت گردی کرتا ہے، وہاں یہ بات بھی کی کہ پاکستان جنگ کو نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن اپنے دفاع کو ہر حال میں پاکستان جو ہے وہ محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس جنگ کے نتیجے میں جو ہندوستان کو شکست ہوئی، اس نے بھی ہندوستان کے لیے مسائل خاصے پیدا کر دیے ہیں۔ اس صورتحال میں جب ہر کسی نہ کسی تقریب کے دوران امریکی پریزیڈنٹ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف کا ذکر کرتے ہیں، تو ہندوستان کے ہاں ایک صفحہ ماتم سی بچ جاتی ہے۔ دوسری طرف ایک اہم میٹنگ جو چین کے اندر ہوئی، بیجنگ میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کی SCO کے دوران پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جس میں شریک ہوئے، انہوں نے خطاب بھی کیا۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ پاکستان کے اس کردار کو پیش کیا کہ پاکستان اس علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے
اور باہمی تعاون کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ ساتھ ہی پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہم دو طرفہ بات چیت کے لیے تیار ہیں بھارت کے ساتھ، لیکن بھارت مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کانفرنس کے دوران بھی ہندوستان نے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے۔ پاکستان نے جوابی الزامات کی بجائے بات چیت کی بات کی، ڈائلاگ کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان تمام مسائل کو باہمی بات چیت کے ذریعے حل کرنے کو تیار ہے۔ گویا پاکستان سفارتی لحاظ سے ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر اپنا موقف بہترین طریقے سے پیش کر رہا ہے، لیکن ہندوستان اب بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جو ہندوستان کے لیے سفارتی سطح پہ مزید مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس وقت ہندوستان چین کے اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، چین نالاں ہے، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ ہندوستان سے ناراض دکھائی دیتا ہے۔ ان حالات میں پاکستان کا قد کاٹ خاصا بڑھ چکا ہے، اور پاکستان کی اہمیت کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر اسرائیل اور ایران کی جنگ کی بات بھی کی جائے تو اس میں بھی پاکستان نے جس طریقے سے اپنا موقف کا اظہار کیا، اس کو بھی پذیرائی ملی، جس کو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ایران کے حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انہیں واضح طور پہ اپنے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا تھا۔ گویا بڑھتی ہوئی اس وقت سفارتی تنہائی ہندوستان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، اور پاکستان کے لیے ہر روز آنے والا دن جو ہے وہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتا چلا جا رہا ہے۔